بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور آپ ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور کورونا جیسے اس وبائی مرض سے بچنے کی خوب احتیاط کر رہے ہوں گے۔ تو طالبات، ہم جو ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون ایک وصیت کی تعمیل پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں اس مضمون میں مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے مولوی وحید الدین کے بارے میں پڑھا کہ وہ کتنے باتونی تھے اور مرزا فرحت اللہ بیگ سے ان کی ملاقات کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی اور مرزا فرحت اللہ بیگ سے ان کی واقفیت کس طرح ہوئی۔ تو آج ہم مزید ان کی خوبیوں کے بارے میں، ان کی خامیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو فرحت اللہ بیگ نے اس مضمون میں لکھی ہیں۔ تو دیکھیے، زمانے کے ہاتھ تو ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہو گیا۔ یعنی یہاں پہ جو مصنف ہیں مولوی وحید الدین کی شخصی خوبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے ان کی کنجوسی۔ یعنی وہ فراخ دل نہیں تھے بلکہ وہ کنجوسی سے کام لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم کی طبیعت میں جو دوسری بڑی تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جتنا زیادہ ان کا علم وسیع ہوا اتنا ہی زیادہ ان کا دل جو ہے وہ سخاوت سے تنگ ہو گیا۔ یعنی جتنی ان کی قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی۔ مراد کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے پیسہ خرچ کرنا یا اپنے لیے پیسہ خرچ کرنے کا ذرا بھی ان کے اندر وہ نہیں تھا کہ وہ پیسہ خرچ کریں۔ جو بھی وہ رقم لے رہے ہیں اپنے ملازمت سے یا جو بھی تنخواہ ان کو ملتی تھی، تنخواہ تو بہت معقول تھی، لیکن مولوی وحید الدین سلیم خرچ کرنے میں وہ کنجوس تھے، تنگ دل تھے۔ میں ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، یہاں پہ مصنف اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان پیٹھ پیچھے یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے کنجوسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں نے ان کے سامنے بھی ان کی اس خوبی کے بارے میں ان کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے منہ میں کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت نے بڑے بڑے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی مولوی صاحب کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان کے منہ پہ کہا، یعنی ان کے سامنے کہا کہ میں آپ کی جو تنگ دلی ہے یا جو آپ کی کفایت شاری ہے، یعنی پیسہ بچانے کی جو آپ کے اندر خوبی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے اب کنجوسی اختیار اس نے کر لی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں۔ کہتے ہیں کہ اب جب میں ان کو کہہ چکا ہوں تو میں ان کے خاکے میں ان کی اس خوبی کے بارے میں یا اس خامی کے بارے میں لکھتے ہوئے کیوں ڈروں۔ واقعی بڑے ہی کنجوس تھے، 1000 روپے کی گریڈ میں تھے، یعنی 1000 روپے تنخواہ لیتے تھے۔ اس زمانے میں 1000 روپیہ بہت زیادہ تنخواہ ہوتی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ 1000 روپے بہت زیادہ معقول رقم لے رہے تھے، دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا، یعنی ان کا خرچ صفر تھا، اور جبکہ تنخواہ 1000 کے برابر تھی۔ اس کی صراحت میں آگے چل کر کروں گا، صراحت تفصیل۔ ہاں، ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا، عذر بہانہ کہ مفلسی کے پے در پے حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ یعنی جو مولوی وحید الدین سلیم تھے وہ تنگ دستی سے انہوں نے زندگی گزاری اور ساری زندگی انہوں نے مفلسی کا سامنا ان کو رہا، تو اس وجہ سے وہ کنجوس ہو گئی تھی۔ مطلب ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے، یعنی ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ملازمت یا دارالترجمہ میں جو ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہی ہیں، وہ کب تک وہاں پہ رہیں اور کب نکال دیے جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، اور خشک سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بننے کی فکر میں رہی۔ خشک سالی یعنی قحط سالی، اندیشے خطرے، ارزانی کثرت، کتھے بننے میں فکر تھی یعنی خزانہ بننے میں۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں جب بہت زیادہ کسی کو اناج مل جاتا ہے تو وہ پھر خزانے بننے کی فکر میں رہتا ہے۔
تو مرزا جو مولوی وحید الدین سلیم تھے ان کی بھی یہی حالت تھی، خود چل بسے، جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، چھوڑ بھی اتنی گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ جب مولوی وحید الدین دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس اتنی مال و دولت اکٹھی ہو چکی تھی کہ لوگوں کو افسوس ہوا کہ ان کے بیٹے کیوں نہ تھے یا کیوں نہ بنے یا ان کے وارث کیوں نہیں تھے۔ بہرحال یوں ہی ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد پہنچ گئے۔ ایک ہنستے بولتے سے مراد یعنی جہاں پہ ٹرین میں مولوی وحید الدین اور مرزا فرت اللہ بیگ جو اسٹیشن پر ٹرین پر اورنگ آباد کے لیے بیٹھے تھے، ان کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بڑے زور کا استقبال ہوا۔ کہاں پہ استقبال ہوا؟ یعنی اورنگ آباد پہنچ کر موٹروں میں لد کر اورنگ آباد کالج پہنچے۔ موٹروں میں یعنی گاڑیوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہیں، خیموں کے سامنے جلسے کا منڈوا ہے، جلسے کا منڈوا یعنی سٹیج ہے، منڈوے کے سامنے جو خیمہ تھا اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ ملی۔ یعنی سٹیج کے سامنے جو ایک خیمہ سا بنایا ہوا تھا اورنگ آباد کالج میں، وہاں مرزا فرت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم کو جگہ ملی۔ اور مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے بد مزہ تھی، بد مزہ یعنی اچھی نہ تھی، راستے کی تکان یعنی تھکاوٹ، رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی، یعنی ان کی طبیعت راستے کی تھکاوٹ اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئی، بخار چڑھ آیا، دو وقت کھانا نہیں کھایا، تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا دودھ پیا، کہنے سننے سے یعنی بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ دوسرے روز ان کا لیکچر تھا، طبیعت صاف نہیں تھی، پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا، ٹرنک سے جوڑا نکالا یعنی صندوق سے جوڑا نکالا، ریشمی شیروانی نکال، نئی ترکی ٹوپی نکال، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک، نیا پہن، اس ٹھاٹ سے یعنی اس روب سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ، کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا، اسٹیج پر کرسی بچھا دی گئی، کرسی لگا دی گئی۔ انہوں نے جیب میں چھوٹے چھوٹے نیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کے طرز ادا نے بات کرنے کے طریقے نے میرا خیال بالکل بدل دیا۔ ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ زور تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیر گرج رہا ہے۔ تقریباً 2000 آدمی کا مجمع تھا، مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو۔ لفظوں کی نشست، زبان کی روانی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ امڑ چلا آ رہا ہے۔ یہاں پہ مصنف جو ہیں وہ مرزا مولوی وحید الدین سلیم کی تقریر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو تقریر کرنے کا بہت زیادہ شوق بھی تھا اور اس پر مہارت بھی تھی، اور وہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے کہ سما بن جاتا تھا۔ اور ایک برقی روح ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ برقی روح یعنی بجلی تھی جو کانوں سے گزر کر دل پہ اثر کرتی تھی۔ برس روز ہو چکا ہے، یعنی کئی سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہاں پہ مصنف بات کر رہے ہیں کہ میں نے وہ لیکچر اور وہ اسپیچ کئی برس پہلے سنا، لیکن میرے کانوں میں ابھی تک اس کی لیکچر کی آواز اور اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے، مگر یقین دلاتا ہوں کہ لیکچر پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ کچھ تو بات ہی آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے، یعنی سر سید احمد خان اپنے وفات کے آخری دنوں میں مولوی وحید الدین سلیم سے، جو کہ ان کے دوست بھی تھے اور ان کے رفقا کار بھی تھے، اور وہ ان سے لیکچر جو ہے وہ اپنے پڑھوایا کرتے تھے۔ یا تو یہ لیکچر پڑھتے پڑھتے خود منج گئے یعنی مہارت ان کو مل گئی تھی، یا ان کی خداداد قابلیت بھی تھی، یعنی یا ان کی اللہ کی دی ہوئی یہ قابلیت تھی، یا ان کو لیکچر دیتے دیتے اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ سر سید احمد خان انہی سے ہی اپنے لیکچر پڑھوایا کرتے تھے۔ اور جس کو دیکھ کر سید مرحوم نے اس کام کے لیے انتخاب کیا تھا، غرض کچھ بھی ہو اس میں ان کا مد مقابل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، یعنی مولوی وحید الدین سلیم کے مقابلے میں کوئی بھی اسپیچ کرنے والا نہیں ملتا۔
اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرا ان کے ہاں آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں اورنگ آباد سے واپسی کے بعد ہم میں دوستی مزید بڑھ گئی اور مولوی وحید الدین سلیم کے گھر میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ سب کچھ لکھتا، پہلے ان کو جان کر سناتا، بڑے خوش ہوتے۔ کہتے ہیں کہ جب میں کچھ بھی لکھتا، یعنی کوئی بھی نئی تازہ کلام لکھتا، کوئی بھی نظم غزل لکھتا، تو سب سے پہلے مولوی وحید الدین سلیم کو سنانے چلا جاتا۔ وہ بہت خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے۔ ہائے ان کے گھر کا نقشہ، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا نقشہ نہایت ہی خستہ حال تھا۔ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا، یعنی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گھر بہت بڑا تھا مگر خالی ڈنڈار۔ کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم کا گھر بہت بڑا تھا، اگرچہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور اچھی اور معقول کرایہ بھی اس کی رقم دیتے تھے، لیکن گھر بالکل خالی ڈنڈار یعنی بہت بڑا تھا اور 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے تھے۔ اپنی اکیلی جان سے رہتے، نہ بال نہ بچہ، نہ نوکر نہ ماما ملازمہ، یعنی نہ کوئی نوکر تھا، نہ کوئی ملازمہ تھی، نہ کوئی ان کا بال بچہ تھا۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ میں نے کہا فرحت۔ اس وقت کرتا پہنے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ برآمدے میں ایک بان کی چارپائی پڑی ہے اور 2-3 تختے، جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں، یعنی جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، بان کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر کوئی بھی چادر، کوئی بستر نہیں ہے۔ دیواروں پر 1-2 سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں ہیں اور 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہوئے ہیں۔ سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی چائے کی پیالیاں ہیں۔ کنڈا ٹوٹی یعنی چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، یعنی کپ رکھے ہوئے ہیں جس کے ہینڈل نہیں ہیں، یعنی جس کو پکڑنے والی جو کنڈا ہے، کنڈے جو ہیں اس کے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کنارہ جڑی رکابیاں ہیں، یعنی جو پلیٹیں ہیں وہ بھی کناروں سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ 1-2 چائے کے ڈبے پڑے سامنے رکھے ہیں۔ سامنے کے کمرے میں کونٹھیوں پر 2-3 شیروانیاں ہیں، یعنی سامنے والا کمرہ جو نظر آ رہا ہے اس کی کونٹیوں پر 2-3 شیروانیاں لٹک رہی ہیں اور 2-3 ٹوپیاں ہیں۔ 2-3 پرانے کھڑانک جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں۔ کھڑانٹ یعنی کھڑکڑ کرنے والے لکڑی کے جوتے پڑے ہیں۔ لیجئے مولوی صاحب کے گھر بار کا یہ خلاصہ ہے، یعنی مولوی صاحب کے گھر بار میں تقریباً یہ تمام چیزیں ہیں جو مختصر ہیں، نہایت خستہ حالت میں ہیں۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہیں، ایک پر چائے پانی ہے، دوسری پر دودھ جوش ہو رہا ہے، یعنی سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پر پانی ہے ایک برتن میں اور دوسرے میں دودھ ہے جہاں پہ وہ چائے بن رہی ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ اس چائے سے ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، دوسروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ ایک نمک کا ڈلا پاس رکھا ہے، ڈلا ٹکرا، چائے بنائی، نمک کے ڈلے کو ڈال 2-1 چکر دے نکال دیا، یعنی اس نمک کے بڑے سے ٹکرے کو چائے کے اندر وہ گھولتے ہیں، اس کے چکر دیتے ہیں۔ بس سارے دن ان کا یہی شغل تھا، شغل یعنی مشغلہ، سارا دن وہ یہی کام کرتے تھے۔ گھر میں برتن ہی نہیں تھے، کھانا کیسے پکتا، کون پکاتا، خبر نہیں کہاں جا کر کھا پی آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ گھر میں نہ تو کوئی ملازمہ تھی، نہ ملازم تھا، نہ بیوی تھے، نہ بچے تھے، گھر میں کھانے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا۔ پتہ نہیں مولوی صاحب جو تھے وہ کہاں سے کھانا کھاتے تھے۔ کبھی میں گیا، دیکھا کہ دروازے پر یہ بڑا قفل لٹک رہا ہے، قفل تالا، سمجھ گیا پکاتا خیر نہیں کہاں، میں سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کہیں چرنے چگنے تشریف لے گئے، چرنے چگنے کھانے پینے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا بھی تھا، مولوی صاحب آپ کے ہاں کچھ پکتا پکاتا نہیں؟ کہنے لگے نہیں بھائی، میں نے تو مدتوں سے کھانا چھوڑ دیا ہے، صرف چائے پر گزارا ہے۔ تم مان لو، میں تو نہیں مانتا، میں تو خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھاتے اور خوب کھاتے دیکھا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بہت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف چائے پہ گزارا کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر کا پکا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے تو کیوں کر، کھانا پکانے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ماما رکھنی پڑتی، سامان منگوانا پڑتا، لکڑی کا خرچ، تیل کا خرچ، نون کا خرچ، غرض اتنے خرچ کون اپنے سر باندھے اور اپنی بلی چنگی جان کو بیٹھے بٹھائے روگ لگائے۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے بہت سارے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، لکڑی، تیل، سامان، نمک، مرچ، ملازمہ، تو ایسے
مولوی وحید الدین سلیم اتنی اپنی آسان اور سست زندگی کو کس طرح وہ اپنے دکھوں میں ڈال لیتے اور چولہا چوکھا کرتے، تو انہوں نے باہر ہی کھانے پینے کے لیے وہ چلے جاتے تھے۔ ادھر گئے، پیٹ بھر لیا، ادھر آئے، باندھ کی کھری چارپائی پر لوٹ ماری، یعنی وہاں باہر سے وہ کھا کر آتے تھے اور آ کر باندھ کی جو خالی کھدڑی ہوئی جو چارپائی تھی اس پر لیٹ جاتے تھے۔ چلو زندگی کا ایک دن کٹ گیا۔ ان کی باندھ کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی، یعنی مصنف طنزیہ انداز میں ان کی چارپائی اور ان کے بستر کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ننگی پیٹھ ان پر اتنے لوٹے تھے کہ باندھ صاف چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ننگی چارپائی پر وہ جو باندھ کی چارپائی تھی اس پہ وہ اتنے زیادہ کروٹیں لوٹے تھے، یعنی کروٹیں انہوں نے لی تھیں کہ وہ جو باندھ تھا وہ بالکل صاف شفاف اور کالے اطلس یعنی کالے رنگ کے ریشمی لباس کی طرح ہو گیا تھا، اور وہ خود کھینچتے تھے اور ایسے کھینچتے تھے کہ ہاتھ مارو تو تبلے کی آواز، یعنی وہ جو پائندے ہوتی ہیں جو چارپائی کی جو رسیاں جو کھینچ کے جس سے چارپائی کو ہم سیدھا کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں وہ خود ان کی وہ کرتے تھے، رسیاں کھینچتے تھے، اور اتنا جو چارپائی تھی اتنی سخت اور بالکل سپاٹ تھی کہ اس چارپائی پر ہاتھ مارے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ڈول بجا رہا ہو، طبلہ بجا رہا ہو۔ خدا معلوم اب یہ چارپائی کس کے قبضے میں آئی۔ کہتے پتہ نہیں کہ ان کی وفات کے بعد یہ چارپائی کس کے ہاتھ لگی، کسی کے پاس بھی ہو، سونے میں بڑا آرام دے گی۔ تو سیدھی جو چارپائی ہوتی ہے اس سے سونے میں بھی آسانی ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، تو مصنف اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔